ٹھیک ہے ناز بلوچ صاحبہ، یہ ذرا بتائیے گا کہ معاملہ جب اس حد تک حل ہو سکتا تھا کہ آپ ایک ایسا کمیشن بنا دیتے جس سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا، کیونکہ ابھی آپ کا ورژن ہے ایک اور ایک ان کا ورژن ہے اور ایک ریالٹی ہے. ریالٹی یہ ہے کہ وہاں پر امدادی سرگرمیاں ٹائم پہ شروع نہیں ہوئیں. ریالٹی یہ ہے کہ وہاں پر سے لوگ نکل نہیں پائے، ان کی جانیں گئیں اور آگ اپنی مرضی سے بجھی، کوئی اس کو بجھا نہیں سکا. اب اس پہ اگر اس انکوائری کمیشن پہ آپ لوگ اگری کر جاتے تو معاملہ ابھی یہاں تک نہ جاتا. یہ جو آرٹیکل 148 کا تذکرہ ہو رہا ہے یا 18ویں ترمیم کے تحت بات ہو رہی ہے، خیر وہ بھی اسپرٹ کے تحت تو ٹھیک ہے، تو کیوں نہیں مان رہے آپ لوگ انکوائری کمیشن کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو مجھے انتہائی تعجب اور افسوس ہے ان لوگوں کے اوپر جو یہ کہتے ہیں کہ فائر فائٹنگ نہیں کی گئی اور آگ خود سے بجھی ہے. تو جو فائر فائٹر کی جان گئی ہے، جو فائر فائٹر جو ہے ریسکیو کراتے کراتے اس کی اپنی جان چلی گئی لوگوں کو بچاتے بچاتے، اگر اس کی قربانی کو بھی آپ درگزر کریں گے اور کہیں گے فائر فائٹرز ہی نہیں تھے، پانی کے ٹینکرز ہی نہیں، لیٹ می کریکٹ یو ہیئر ناز، لیٹ می کریکٹ یو ہیئر. ایک تو چیز یہ ہے کہ وہ بیچارے اپنی استعداد سے بڑھ کے کام کر رہے تھے، نہ ان کے پاس مجھے پراپر جو ہے بات تو وہ مکمل سیفٹی کرنے دینا. گیجٹس نہیں، تھے، مجھے نہ ان کے بات تو پاس سیفٹی مکمل. ڈریس تھا، نہ ان کے پاس سیفٹی شوز تھے، نہ ان کے پاس پراپر ماسک تھے. وہ تو بیچارے اپنی آپ مجھے جان دے کے بات بھی کر کرنے رہے تھے دیں گے کام، پلیز. لیکن آگ 36 سے 38 گھنٹے میں جا کے بجھی ہے خود سے. اس کو کوئی اچھا، بجھا نہیں تو سکا. یہ ایک ریالٹی ہے. آپ کا مقصد ہے. دیکھیں یہ باتیں ٹاک شو پہ بیٹھ کے آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے اور نہ میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کروں گی کہ فائر فائٹنگ کیسے ہوئی تھی میرا اوپینین ہے، موقع کے آپ اس سے اوپر. ڈس ایگری کر نہیں سکتی نہیں ہیں، آپ لیکن یہ نہیں فیکٹ تو ہے. دیکھیں نا، آپ اپنا ورژن تو دے دیتے ہیں، لیکن آپ کا ورژن دیکھنے والے جو ویورشپ ہے، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ تو یہی سمجھیں گے شاید جو آپ بول رہے ہیں وہی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. ہم بات کریں گے فیکٹس کے نہیں اوپر، ناز گراؤنڈ بلوچ صاحبہ، ریالٹیز آپ کے کو اوپر. بولنے کا پورا جو موقف، کمیٹی آپ کو موقف دینے کا پورا ٹائم دے رہے ہیں آپ ہم. بولنے نہیں دا دیتے پوائنٹ نا، از کہ آپ یہاں میری پر بات کراچی میں جو آپ ہوا سمجھیں. اور جس طریقے سے آپ وہاں مجھے پر لوگوں نے اپنی جانیں دیں، جو بے بسی کے عالم میں ان کی آوازیں ہم نے سنی، آپ یہ تو نہ کہیں نا کہ وہ ایک ریالٹی نہیں ہے. میں آپ کو موقع دے رہا ہوں، آپ آپ اپنی مجھے بات کریں، نہیں، آپ میں ڈس نے ایگری کر یہ سکتی نہیں ہیں. کہا. نو. ایک تو پہلی بات درخواست ہے آپ سے، بہت ہی معصومانہ اور جی بہت جی ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ جب آپ سوال پوچھتے ہیں تو مجھے جواب دینے کا موقع دیں. اگر بیچ میں کراس ٹاک آپ پلیز کریں گے پلیز تو پلیز. مجھے موقع نہیں ملے گا. یو ہیو اے رائٹ ٹو اسپیک، سو ڈو آئی. دیکھیں میں جی یہ جی جی جو پلیز لوگوں ڈو کی پلیز ڈو. جانیں گئی ہے، جو بے گناہ لوگوں کی جانیں گئی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ میرا دل بہت تکلیف میں ہے اور ہر پاکستانی کا دل تکلیف میں ہے کہ جس طرح لوگ خریداری کرنے گئے، ان کے رشتہ دار لوائقین آج تک منتظر ہیں کہ شاید کہیں سے ان کو کوئی ایسی خبر مل جائے، شاید کہیں سے کسی کا فون اٹینڈ ہو جائے. لیکن دیکھیں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. اب اس کی اوپر اول تو ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اب انکوائری رپورٹ جو آئے گی، جو کمیٹی چیف منسٹر صاحب نے بنائی ہے، اس انکوائری رپورٹ میں بنیادی جب تحقیقات ہوں گی کہ کیا وہاں پہ ایک تو آگ لگی کیسے، سیکنڈ بات یہ کہ وہاں پہ ایگزٹ پوائنٹس کتنے کھلے تھے، لوگوں کو ایگزٹ کا موقع کیوں نہیں مل سکا، اس بات کے برعکس کہ وہاں پہ 13 سے 16 ایگزٹ پوائنٹس کم و بیش اس سے زیادہ ایگزٹ پوائنٹس تھے. اور اس کے علاوہ فائر فائٹنگ کے اندر جہاں جہاں کوتاہیاں ہوئی، جس کی نیگلیجنسی، میں یہاں پہ نہیں بیٹھی ہوں کہ میں فائر فائٹرز کو بیٹھ کر یا فائر ایکسٹنگوشرز کو بیٹھ کر دفاع کروں یا کسی کی غلط کام کے اوپر میں پردہ ڈالوں. یہ میرا کام نہیں ہے اور نہ یہ میرا طرز سیاست ٹھیک ہے. ہے. میں آپ کو گزارش کر دوں. بات یہ ہے، ایک ثانیہ ہوا، بہت المناک واقعہ ہوا، بہت ہی بڑا المیہ ہے کراچی کے لوگوں کے لیے، بہت ہی تکلیف کا وقت ہے. لیکن ایسے میں جو بات ہے وہ یہ تعجب کی ہے کہ آج آپ ایک سانے کو بنیاد بنا کے، جو کہ گو کے بہت تکلیف دہ ہے، اس کو بنیاد بنا کے آپ کیسے کراچی آئی تھے کہ آپ آ کے فوراً آنن فانن کہتے ہیں کہ وفاق کے حوالے کراچی کو کر دیا جائے. کیا وفاق کے حوالے کراچی کو تب نہیں کرنا چاہیے تھا جب یہاں بوری بند لاشیں، ٹارگٹ کلنگ، چائنا کٹنگ ہو رہی تھی، جب یہاں بھتہ خوری ہو رہی تھی، جب یہاں روزانہ 20 سے 25 لوگوں کو بے گناہ قتل و غارت کیا جا رہا تھا، جب سیکٹرز اور یونٹ سرگرم تھے، تب یہاں پہ کسی نے نہیں کہا کہ وفاق کے حوالے کر دیے جائے. بات یہ ہے کہ صوبے کا معاملہ ہے، اس کو صوبے کو حل کرنے دیں. اور اگر آپ باقی میں کراچی کے نمائندگان ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ حقیقتاً کراچی کے لوگوں نے دیا ہے، تو آئیں مل کر کراچی کے مسائل کے اوپر بیٹھ کر بات کریں، اس کا حل نکالیں.
जुडिशियल कमीशन से कोई नहीं भाग रहा। आज होम मिनिस्टर ने सिंध असेंबली के अंदर कैटेगोरिकली एक्सप्लेन किया है कि हम रिपोर्ट के मुंतजर हैं। जैसे ही हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट हमें मिलेगी, उससे अगर कमेटी सेटिस्फाई नहीं हुई तो डेफिनेटली दे विल गो फॉर अ जुडिशियल इंक्वायरी। लेकिन ये फरमाइशी प्रोग्राम छोड़ दे ना। फरमाइशी प्रोग्राम अगर वहां से आ रहे हैं जिन्होंने कराची का अमन बर्बाद किया, जिन्होंने कराची में लूट खसूट का बाजार गर्म किया, जिन्होंने भत्ताखोरियां की, जिन्होंने वाटर बोर्ड के अंदर घोस्ट एम्प्लॉयज भर्ती किए, जिन्होंने यहाँ पे बोरियां लेकर जो है गटरों के मेन होल को, सीवेज को बंद करने में उन्होंने अपना पूरे कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया, जो बार बार मेयर कराची रहे। क्या हम भूल जाए फारूक सत्तार मेयर कराची थे? क्या हम भूल जाए मुस्तफा कमाल मेयर कराची थे? क्या हम भूल जाए वसीम अख्तर मेयर कराची थे? ना करें इस तरह से, अपने किए हुए का जिम्मा लें। अगर आज की हुकूमत की अगर कोई कोताही अगर आप पिन पॉइंट कर रहे हैं तो उसके साथ ये मत भूलें कि ये तोहफा आप लोगों ने ही दिया है हमें। I got your point जी।